بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم کے اسلامیات اختیاری کلاس 10ویں کلاس کی اسلامیات اختیاری کے MCQs حل کر رہے تھے، تو جس کی ہم نے 2 مشقیں کمپلیٹ کر لی تھی۔ تو مشق نمبر 3 کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے خالی جگہیں پر کریں۔ تو نمبر 1 کہ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی دیش ہیں۔ تو سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ اگلا سوال ہے اسوہ حسنہ دیش کی سیرت کو کہا جاتا ہے۔ تو اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس دنیا میں صرف دیش کی سیرت ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو اس دنیا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حدیث شریف کے مطالعے کے بغیر دیش پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حدیث شریف کے مطالعے کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں جو احکام مجمل طور پر بیان کیے گئے ہیں یا مختصراً بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات اور احکام جو ہیں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی کتاب ڈیش صدی ہجری میں لکھی گئی۔ تو سیرت النبی پر پہلی جو کتاب تھی پہلی صدی ہجری میں لکھی گئی اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت پر پہلی کتاب پہلی صدی ہجری میں ہی لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ڈیش قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن قرار دیا ہے۔ قرآن قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام میں، جیسے کہ دنیا کا جو پہلا بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، اور دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے جو پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، تو ان کی تعداد اس وقت دنیا میں تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 1.25 ارب سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس طرح یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہوا۔ اگلا سوال ہے بشمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ڈیش کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امانت و دیانت کی وجہ سے، بے شمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور امانت و دیانت کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 کہ عرب کے جاہل معاشرے میں قرآن مجید اور سیرت النبی نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ تو بالکل درست ہے، قرآن مجید اور سیرت النبی نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ دوسرا سوال ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بالکل درست ہے، جس طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کی آیت بھی ہے، تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ درست ہے یہ بالکل۔ اگلا سوال ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیرت پر پہلی کتاب لکھی۔ بالکل درست ہے، نے پہلی کتاب پہلی صدی ہجری میں لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے اب تک تمام انبیاء کرام کی سیرت محفوظ ہے۔ یہ غلط ہے، تمام انبیاء کرام کی سیرت مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں تفصیلی معلومات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ یہ غلط ہے، تفصیلی معلومات احادیث نبوی سے ملتی ہیں۔ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 2 ارب سے زائد ہے۔ تو غلط ہے، 1.25 ارب سے زائد ہے، تقریباً 1.25 ارب سے زائد ہے۔ اگلا سوال ہے اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو یہ غلط ہے، دنیا کا بڑا مذہب اس وقت سب سے زیادہ جو پھیلا ہوا ہے وہ عیسائیت ہے، اور دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اگلا سوال آ جاتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی اخلاقی بیماریوں کا علاج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہے۔ تو بالکل درست ہے، تمام لوگوں کی جو اخلاقی ہے، ہم لوگوں کی اخلاقی جو برائیاں ہیں، ان کا علاج سیرت النبی کے مطالعے میں ہے، جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور بہترین اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری مشق نمبر 3 کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ مشق نمبر 4 سے اگلی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔